عزیزان گرامی وقار، یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل و کرم و احسان عظیم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو ایمان والوں کے گھر میں پیدا کیا اور ایمان کی دولت سے ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے نوازا۔ اور سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے کرم سے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ عزیزان گرامی وقار، یہ رمضان المقدس کا یہ آخری جمعہ ہے اور ہمیں اس بات کی خوشی تھی کہ اللہ کا مہمان آیا ہے۔ رمضان المقدس کا مہینہ ہمیں اور آپ کو نصیب ہوا ہے، یہ تو اس بات کی خوشی تھی، لیکن اب اس بات کا غم ہے کہ اب یہ اللہ کا مہمان میرے اور آپ کے سامنے سے رخصت ہو رہا ہے۔ رمضان کا مہینہ اب چند دنوں کے بعد ختم ہو جائے گا، پھر آنے والا سال میں نہ جانے ہم میں سے کون رہیں گے یا پھر کون اللہ کے پیارے ہو جائیں گے، کنہیں یہ رمضان کا مہینہ نصیب ہوگا یا کنہیں نہیں نصیب ہوگا۔ اس لیے عزیزان گرامی وقار، جو وقت میرا اور آپ کا گزر رہا ہے اسے غنیمت سمجھے، اور جو دن ہمارا اور آپ کا گزر رہا ہے اسے آپ قیمتی سمجھے، اور جو لمحات، جو دن، جو رات ہمارے ذکر الہی میں گزرے وہی ہمارے لیے بہتر ہے، وہی ہمارے لیے اچھا ہے۔ یوں تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ چلتے پھرتے، اٹھتے جاگتے، سوتے بیٹھتے، یعنی ہماری زندگی کا ہر ایک ایک لمحات جو ہے قرآن و سنت کے سانچے میں ڈھل کر کے گزرے، ایسا ہونا چاہیے۔ لیکن عزیزان گرامی وقار، آج ہم مسلمان علم دین سے بہت دور ہیں۔ علم دین کے قریب ہونا ہم اور آپ چاہتے نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم علم دین کے قریب ہوئے اور اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے سانچے میں ڈھالے۔ عزیزان گرامی وقار، کہا یہ جاتا ہے میرے مسلمان بھائیوں سے، اے میرے مسلمان بھائی، اللہ نے آپ کو ایمان کی دولت سے مالا مال بنایا ہے۔ اللہ نے آپ کو اسلام کی دولتیں عطا فرمائی ہے۔ آپ اپنے چہرے کو ایسا بنا لیجئے جو میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تھے۔ آپ اپنے چہرے پر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کر لیجئے۔ آپ ایسے لباس پہنیے جو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہنا کرتے تھے۔ ہماری زندگی کے ہر ایک ایک لمحات سے قرآن و سنت کی خوشبو نکلے، ایسا ہونا چاہیے۔ لیکن عزیزان گرامی وقار، آج ہمیں بڑا ہی افسوس ہو رہا ہے کہ آج نہ میرے چہرے سے سنت جھلک رہی ہے، نہ میرے جسم سے سنت کی خوشبو آ رہی ہے، نہ میرا کردار اس طرح سے ہے، نہ میرے خیالات اس طرح سے ہے، نہ میری سوچ اس طرح سے ہے۔ اے مسلمانوں، اللہ نے آپ کو پیدا فرمایا ہے، آپ رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں ہیں۔ آپ اپنے آپ کو پہچانیے، آپ اپنے آپ کو پہچانیے کہ اللہ رب العزت نے آپ کا مقام کتنا اعلیٰ کیا ہے۔
قرآن کا اعلان ہو رہا ہے سورہ 3 میں، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ خوبصورت بنایا ہے، انسان سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اب خوبصورت سے مراد یہ نہیں ہے کہ میں دیکھنے میں بڑا ہی خوبصورت ہوں، میں دیکھنے میں بڑا ہی حسین و جمیل ہوں۔ خوبصورت سے مراد یہ ہے کہ آپ کے حسن اخلاق اچھا ہونا چاہیے، آپ کی بولی اچھی ہونی چاہیے، آپ کے کردار اچھا ہونا چاہیے، آپ کے رفتار اچھا ہونا چاہیے، آپ کے گفتگو بہتر ہونے چاہیے۔ لیکن آج ہم لوگوں کے نہ کردار اچھا ہے نہ اعمال اچھا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ مومن کا اعمال برا ہو جائے گا، اعمال کا دفتر پورا ہو جائے گا، اس کے اوپر ظالم بادشاہ حکومت کرے گا، آپ ستائے جائیں گے، آپ کو لوگ تڑپائے گا، آپ کو لوگ بے عزت کریں گے۔ اس لیے عزیزان گرامی وقار، آپ اپنے اعمال کو درست کیجئے، آپ اپنے اخلاق کو درست کیجئے، آپ اپنے کردار کو درست کیجئے، آپ اپنی بولی کو درست کیجئے، آپ اپنی سوچ کو درست کیجئے۔ عزیزان گرامی وقار، آج یہ سب باتیں میرے اندر آپ کے اندر نہیں پائی جا رہی ہے، یہ اپنے آپ میں بڑے ہی افسوس کی بات ہے۔ یہ رمضان المقدس کا مہینہ ہے، اس مہینے کی یہ آخری جمعہ ہے، یہ آخری جمعہ ہے۔ عزیزان گرامی وقار، ایک پیغام لیتے چلو۔ ایک صحابی رسول ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کرتے، 5 وقت کی نماز ادا کرتے۔ آج ہم مسلمان ایسے ہیں جو مسجد کے قریب ہمارا اور آپ کا گھر ہے، اذان اپنے کانوں سے سن رہے ہیں، لیکن مسجد کے طرف آنے کا دل نہیں کرتا ہے، ہم مسجد میں نہیں آتے ہیں۔ نماز سے پہلے ہم گھنٹوں پر بیٹھ کر کے امام سے گفتگو کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی اذان کی آواز کانوں میں گونجتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ امام صاحب اب میں جا رہا ہوں۔ اے مسلمانوں، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ نماز آپ کی پہچان ہے، یہ نماز آپ کی شان ہے، آپ اپنی پہچان کو کیوں اپنے ہاتھوں سے گھوٹنا چاہ رہے ہیں؟ آپ اپنے مرتبے کو کیوں قتل کرنا چاہتے ہیں؟ اے مسلمانوں، پہچانو اس نماز میں اللہ نے کیا رکھا ہے تیرے لیے، اللہ نے کیا رکھا ہے تیرے لیے۔ سب کچھ اللہ رب العزت نے آپ کے لیے نماز میں رکھا ہے۔ آپ نماز کے قریب تو آئے، آپ مسجد میں تو آئے، آپ نماز پڑھ کر کے دیکھے، انشاءاللہ تعالی آپ یہاں بھی کامیاب ہوں گے اور کل قیامت کے دن بھی کامیاب ہوں گے۔ وہ صحابی رسول 5 وقت کی نماز پڑھتے۔ آج الحمدللہ ہمارے پاس کوئی چیز کی کمی نہیں ہے، نہ کھانے پینے کی کمی ہے، نہ گھر مکان کی کمی ہے، نہ کپڑے لتے کی کمی ہے، نہ گاڑی گھوڑے کی کمی ہے، کوئی چیز کی کمی نہیں ہے۔ مسجد میں ہر ایک طرح کا انتظامات جو ہے مسجد کے ذمہ داران نے کر رکھے ہیں، ہمیں کوئی چیز کی دقت نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ وہ دور کو یاد کیجئے، اس تاریخ کو یاد کیجئے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے جب اسلام کو قبول کیا، نہ جانے ظالموں نے ان کے اوپر کس طرح سے ظلم ڈھایا، لیکن پھر بھی انہوں نے نماز کو نہیں چھوڑا، انہوں نے روزہ کو نہیں چھوڑا، قرآن کی تلاوت کو نہیں چھوڑا۔ لیکن آج ہمیں کوئی طرح کی پریشانی نہیں ہے، کہیں سے کوئی دقت نہیں ہے، پھر بھی ہم نماز سے دور ہیں، ہم قرآن کی تلاوت سے دور ہیں، ہم حج و زکوٰۃ سے دور ہے، ہم دان و خیرات سے دور ہے، صدقہ فطر سے دور ہے، ہم نیک کام کرنے سے دور ہیں۔ اے مسلمانوں، وہ صحابی آتے اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے، جیسے ہی میرے آقا سلام پھیرتے وہ صحابی اٹھتے اور اپنے گھر کو چلے جاتے، وہ اٹھتے اور اپنے گھر کو چلے جاتے۔ صبح فجر کی نماز، آج ہم مسلمان فجر کے وقت میں گھروں میں سوئے رہتے ہیں۔ بہت سارے مسلمان ایسے ہیں انہیں یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ صبح کے وقت میں کب اذان ہوئی اور کب اذان ختم ہوئی، یہ بھی نہیں معلوم ہے ہم مسلمانوں کو۔ آج سوچو مسلمانوں، آج سوچو، آپ اپنے اعمال کو اپنے تختی دل پر ہاتھ رکھ کر کے دیکھو کہ آپ کے اعمال میں
نیکیوں کا انبار ہے کہ نہیں ہے آپ کو خود پتا چل جائے گا۔ اللہ نے آپ کو کس لیے روئے زمین پر بھیجا؟ آپ تھوڑی دیر جب اطمینان ہو، جب آپ بستر پر جائیں تو دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچے کہ رب نے ہمیں کس لیے پیدا فرمایا تھا، رب نے ہمیں کس لیے دنیا میں بھیجا تھا؟ کیا یہی کام کرنے کے لیے رب نے ہمیں دنیا میں بھیجا تھا؟ اے مسلمانوں، ایسا کام کرو جس سے تیرا رب خوش ہو جائے اور تیرے رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خوش ہو جائے۔ عزیزان گرامی وقار، وہ صحابی گھر چلے آتے۔ ایک روز آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہتے ہیں اپنے صحابی سے کہ وہ دیکھو، جو صحابی میرے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اور میں سلام پھیرتا ہوں وہ اپنے گھر کو چلے جاتے ہیں۔ انہیں روکنا کہنا کہ اللہ کے حبیب نے رکنے کے لیے کہا ہے۔ جیسے ہی اللہ کے رسول فجر کی نماز پڑھائے اور سلام پھیرے، سلام جیسے ہی پھیرے وہ صحابی اٹھے اور گھر کو چلنے لگے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے اور آہستہ سے اس کے قریب گئے اور کان میں جا کر کے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے آپ کو رکنے کے لیے کہا۔ وہ صحابی رک گئے، ایک قدم کو بھی آگے نہیں بڑھائے، وہ وہیں پر بیٹھ گئے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول نے کہا ہے۔ لیکن آج ہم مسلمان امام و خطیب آپ کو دین کی باتیں بتا رہے ہیں، لیکن آپ سنتے تو ضرور ہے لیکن اس پر کوئی عمل نہیں ہے، امام و خطیب آپ کو کہتے کہ آؤ ادھر چلے آؤ، حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح، اللہ نے نماز میں کامیابی رکھا ہے آپ کے لیے، آپ آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، لیکن آپ ادھر آنے کو تیار نہیں ہیں۔ اے مسلمانوں سوچو، وہ صحابی بیٹھ گئے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں بتاؤ کس لیے تم چلے جاتے ہو گھر، دعا میں شریک نہیں ہوتے ہو؟ دعا کی بہت بڑی فضیلت ہے، دعا کے ذریعے سے تم اپنی تقدیر کو بدل سکتے ہو۔ اگر اللہ نے تمہاری تقدیر میں تمہارے لیے غریبی لکھ دیا ہے، تم اللہ کی عبادت کرو اور رو رو کر کے دعا مانگو، اللہ تعالیٰ تمہاری تقدیر کو بھی بدل دے گا دعا کے ذریعے سے۔ تم کیوں چلے جاتے ہو؟ وہ صحابی کی آنکھیں اشکبار ہو گئی اور کہنے لگے وہ صحابی رسول فدا کا ابی و امی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ کے قدموں پر قربان، یا رسول اللہ ہم آپ کے قدموں پر قربان۔ اللہ کے رسول میری بھی طبیعت چاہتی ہے کہ میں بھی دعا میں شریک رہوں، میری بھی طبیعت چاہتی ہے کہ میں بھی آپ کی زبان سے دین کی باتیں سنوں، قرآن و حدیث کی باتیں سنوں، اس پر میں عمل کروں، دین کی باتیں میں سیکھوں اور دوسروں کو سکھاؤں۔ لیکن حضور ایک مجبوری ہے، حضور ایک بات ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا بتاؤ کون سی بات ہے؟ کہا حضور ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہمارے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں غریب ہوں اور ہمارے گھر کے قریب میں جس کا گھر ہے وہ یہود و نصارہ کا گھر ہے، اس کے آنگن میں کھجور کا پیڑ ہے جس کا پھل میرے آنگن میں لٹک رہا ہے، اور رات بھر جو ہے اس کھجور کا پھل جو ہے اس پیڑ سے کھجور کا پھل جو ہے میرے آنگن میں گرتا ہے، اور اللہ کے رسول میں غریب ہوں اس لیے میں جلدی چلا جاتا ہوں تو تمام پھلوں کو چن کر کے بیچ کر کے جو پھل کے مالک ہے میں اس کے حوالے کر دیتا ہوں۔ کہیں صبح میں ہمارے بچے جگیں گے اور وہ پھل کھا لیں گے اور قیامت کے دن رب ہم سے پوچھے گا کہ بتاؤ تمہارا بچہ کون پھل کھایا تھا؟ کیا اس پھل کا مالک تو تھا؟ کیا وہ پھل تمہارے لیے جائز تھا کہ نہیں تھا؟ میں اس رب کو کیا جواب دوں گا؟ اب بتاؤ مسلمانوں، ہم لوگ نہ جانے اپنے بچے کو کتنے لقمے غلط کھلا دیے ہیں جس کا کوئی اندازہ ہمیں اور آپ کو نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول اگر ہمارے بچے اس پھل کو دیکھ لیں گے اور ضد کریں گے پھل کے لیے تو میرے پاس تو اتنی دولت ہے نہیں کہ میں بازار سے خرید کر کے دوں، اس لیے ہمارے بچے سوئے رہتے ہیں اور میں اس پھل کو چن کر کے اس کے حوالے کر دیتا ہوں جو پھل کے مالک ہیں۔ وہاں پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ جس طرح سے یہاں پر ایک سے بڑھ کر کے ایک لوگ ہیں، اور ثم الحمدللہ آپ بڑے خوش نصیب ہیں، آپ بڑے دولت مند ہیں، اللہ نے آپ کو پسند فرمایا ہے، اسلام کی دولتوں سے نوازا ہے، اللہ نے پسند فرما کر کے آپ کو اپنے گھر میں بلایا ہے، آپ بڑے خوش نصیب ہیں۔ آپ اپنی تقدیر پر جتنا ناز کرے وہ کم ہے۔ عزیزان گرامی وقار، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اٹھتے ہیں اور چلے جاتے اس پھل کے مالک کے پاس،
اس پیڑ کے مالک کے پاس چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کے پاس جو پیڑ ہے، یہ کھجور کا جو پیڑ ہے، آپ اس کی قیمت بولے، میں خریدنا چاہتا ہوں۔ آپ اس کی قیمت بولے، میں خریدنا چاہتا ہوں۔ وہ شخص نے کہا کہ آپ کس لیے خریدیں گے؟ آپ کے پاس تو اس سے بہتر پیڑ موجود ہے، آپ کیوں خریدیں گے؟ کہا نہیں، آپ بتاؤ اس کی کیا قیمت ہے، بولو میں اسے خریدنا چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی وقار، جب کسی آدمی کو اپنا کوئی سامان نہیں بیچنا رہتا ہے اور کوئی شخص خریدنا چاہتا ہے تو اتنا نہ دام بولتے ہیں تاکہ وہ آدمی نہ لے سکے، اتنا زیادہ وہ بتاتے ہیں کہ تاکہ وہ آدمی نہ لے سکے اور واپس چلے جائے اور میری بھی بات بنی رہ جائے۔ ایسا نہیں کہ میں نہیں بیچوں گا، وہ بہت زیادہ دام بتایا، جو دام اس پیڑ کا ہونا چاہیے اس سے کئی گنا زیادہ بتایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پیڑ کو خرید لیتے ہیں، ایک بار بھی نہیں کہا اتنا دام کیوں، اس پیڑ کو خرید لیتے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس نماز کے لیے آتے ہیں۔ نماز ختم ہوئی، وہ صحابی اٹھ کر کے جانے لگے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے آپ بیٹھو، اب آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، اب آپ بیٹھ جائیں، اب آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کے بچے اس پھل کو چن کر کے کھا لیں گے۔ کہا کیوں؟ وہ پیڑ تو میرا نہیں ہے، اس کا مالک میں نہیں ہوں۔ کہا کل تک آپ مالک نہیں تھے، لیکن آپ کی بات سننے کے بعد میں نے گیا اس پیڑ کے مالک سے اس پیڑ کو خرید لیا، اور اللہ کے رسول کو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں نے اس پیڑ کو خرید لیا ہے۔ اللہ کے رسول کہتے بتاؤ کس لیے خریدے ہو؟ کہا اللہ کے رسول میں نے پیڑ کو خریدا اپنے لیے نہیں، اپنے بچوں کے لیے نہیں خریدا، اپنے خاندان والوں کے لیے نہیں خریدا۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں بتاؤ کس کے لیے خریدے ہو؟ کہ اللہ کے رسول یہ جو غریب صحابی آپ کے ہیں میں نے اس کے لیے پیڑ کو خریدا ہے، میں نے پیڑ کو خرید کر کے صدقہ کر دیا ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ آج سے اس پیڑ کا مالک یہ غریب صحابی ہے۔ تو عزیزان گرامی وقار، میرا اور آپ کا سوچ بھی اس طرح سے ہونی چاہیے، میرا اور آپ کا سوچ بھی اس طرح سے ہونی چاہیے۔ آج اتنے لوگوں کے رہنے کے باوجود آج 2-4 کٹھا زمین نہیں ہو پا رہی ہے قبرستان کے لیے۔ اپنے آپ میں سوچنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے مسلمانوں۔ نہ جانے کب موت کا فرشتہ موت کا پیغام لے کر کے میرے اور آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے، کس کی روح کس کے جسم سے نکل جائے۔ اے مسلمانوں، آپ تو بڑے خوش نصیب ہیں۔ آقا کریم فرماتے ہیں کہ جب آپ گناہ کا ارادہ کریں گے اس وقت گناہ نہیں لکھا جاتا جب تک کہ آپ نہ کر لیں، اور جب آپ نے نیکی کا ارادہ کیا ہے اور ابھی آپ نے کیا نہیں نیک کام، اللہ تبارک و تعالی اپنے کرم سے آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھنا شروع کر دیتا ہے۔ ابھی آپ نے ارادہ فرمایا ہے، کیا نہیں نیک کام، لیکن آپ کے اعمال کے دفتر میں نیکی لکھی جا رہی ہے۔ اس لیے مسلمانوں، اگر ہم 100-200 روپیہ کر کے ہر جمعہ کو دیتے ہیں، 1500 روپے کر کے ہر جمعہ کو دیتے ہیں صدقہ کے نام پر، اے مسلمانوں آپ کی زندگی یہاں بھی سنور جائے گی اور وہاں بھی سنور جائے گی۔ اس لیے مسلمانوں، اللہ اس کے رسول کو گواہ بنا کر کے نیک ارادے سے صدق دل سے میں آپ کے سامنے اپنے تنگ دامن کو پھیلا دیا۔ اے مسلمانوں، آپ زندہ ہے، زندہ دلی کا ثبوت دے۔ یہ رمضان المقدس کا آخری مہینہ ہے، یہ رمضان المقدس کا آخری مہینہ ہے۔ نہ جانے اب اس مہینے میں جمعہ ہمیں اور آپ کو نصیب ہوگا کہ نہیں نصیب ہوگا۔ اے مسلمانوں آگے بڑھو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس مہینہ میں اگر آپ 1 روپیہ دیں گے، 1 روپیہ کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی آپ کو 70 روپیہ عطا فرمائے گا۔ اگر آپ کے گھر میں آپ کی ماں بیمار ہے، آپ اس نیت سے دے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے میں آپ کی ماں کو شفائے کلی و شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ آپ کے گھر میں خیر و برکتیں نہیں ہو رہی ہے، آپ اس نیت سے حصہ لے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے میں آپ کے گھروں میں خیر و برکتیں ہو۔ آپ اس نیت سے حصہ لے کہ اللہ تبارک و تعالی بعد میں کر لیجئے گا۔ آپ اس نیت سے
मुसलमानों हिस्सा ले कि अल्लाह तबारक व तआला आपकी कमाइयों में बरकतें अता फरमाए। अगर आप भी औलाद है, नेक औलाद चाहते हैं, अरे मुसलमानों आगे बढ़ो, ये रमजानुल मुक़द्दस का आखिरी जुमा है, आगे बढ़ो और हिस्सा लो ताकि इस हिस्से के बदले में अल्लाह तबारक व तआला आपको नेक औलाद अता फरमाए। अगर आप बीमार हैं, शिफायाब होना चाहते हैं, आप आगे बढ़िए, इसके बदले में अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती अता फरमाएगा, उम्र में बरकतें अता फरमाएगा, रोजी रोजगार में बरकतें अता फरमाएगा। ऊपर भी चले जाए, उसके ऊपर भी चले जाए और यहाँ पर 2-3 आदमी टहल ले। हमारे बहुत सारे हजरात ऐसे हैं जो बहुत कमजोर है, वो उठ नहीं पाते हैं, आप उन तक चले जाए, वो भी देने की ख्वाहिश रखते हैं। बाबू ये देखो वो देना चाहते, उठो बाबू, वो देना चाहते, तुम जा क्यों नहीं रहे हो? उठो लड़का, उठो उठो, घूम लो। अगर आपके पास 1 रुपया है, 1 ही रुपया दे दे। ये रमजानुल मुक़द्दस का आखिरी जुमा है, 1 रुपया को अगर अल्लाह ताला कबूल फरमा लेगा तो आप जानते हैं आपकी दुनिया भी सवर जाएगी, आपकी कब्र भी सवर जाएगी और आप मैदान माशर में कामयाब होता हुआ नजर आएंगे। अगर दुनिया में कामयाब होना चाहते हैं तो आप आज हिस्सा ले। अगर आप दुनिया में मकाम हासिल करना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, ऐ मुसलमानों आप अपनी दौलतों को रब की बारगाह में कबूल करवाना चाहते हैं तो आप नेक कामों में हिस्सा ले। जब तक आप हिस्सा नहीं लेंगे अल्लाह ताला आपकी दौलत को कबूल नहीं फरमाएगा, आपकी दौलत को हिफाजत नहीं फरमाएगा और जिस दौलत को रब हिफाजत नहीं फरमाएगा उस दौलतों पर किसी और की नजर पड़ जाती है। वो किसी और की नजर क्या है? वो डॉक्टरों की नजर पड़ेगी, मरीजों की नजर पड़ेगी, बीमारियों की नजर पड़ जाएगी, चोरों की नजर पड़ जाएगी। अगर आप इनसे अपनी दौलतों को बचाना चाहते हैं तो नेक कामों में हिस्सा ले। ऐ मुसलमानों आज हम लोग इतने लोग हैं, हर जुमा को न जाने कम से कम 200 लोग नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, कम से कम 200 लोग नमाज जरूर पढ़ने के लिए आते हैं। अगर 100 रुपया हम हर हफ्ते में दे तो कितना रुपया हो जाएगा? 100 रुपया दे तो कितना रुपया हो जाएगा? इसलिए मुसलमानों आज दिल में ठान लीजिए अब जो जुमा आने वाला है हम लोग अपने गांव के कब्रिस्तान की जमीन की खातिर 100 रुपया अलग से लेकर के जाएंगे, 100 रुपया अलग से लेकर के जाएंगे। और जब इमाम साहब अपने दामन को फैलाएंगे, मैं अपने लिए नहीं मांगता हूँ, आप लोगों के लिए। ऐ मुसलमानों जब दामन को फैलाएंगे कि 100 रुपया जेब से निकालेंगे और मुट्ठी बांध करके आएंगे और इमाम साहब के झोली में दे देंगे कब्रिस्तान की जमीन की खातिर। आप अपने छोटे छोटे बच्चों को भी दे करके भेजे, 10, 20, 50 उन्हें भी धरा दे और कहे बाबू जब इमाम साहब आए तो आप उन्हें दे दे, ताकि बूंद ही बूंद से तालाब बनता है, तालाब भर जाता है। और हम लोग अगर हर जुमा को 100 रुपया करके हिस्सा लेंगे, अगर 10,000 करके हर जुमा को हो रहा है तो महीना का 4 जुमा आता है, तो ये 40,000 रुपया हो गया। इसको साल पे गुना कीजिए कितना हो जाएगा? 100 रुपया तो कोई ज्यादा है नहीं। अगर हम गोश्त खरीदते हैं तो कोई 200 रुपये किलो, कोई 250 रुपये किलो, कोई गोश्त 500, कोई 700, 750 रुपये किलो। हफ्ता में हम 1 रोज नहीं खाएंगे, वो रुपया को बचा लेंगे नेक कामों के लिए। इंशाअल्लाह ताला मेरा हर काम जो आसान हो जाएगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ गो हूँ, अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और नेक कामों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए और हम लोगों के इस हिस्सा को मौला तो अपनी बारगाह में कबूलियत का दर्जा अता फरमाए।